حبیب اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے افضل نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں اور پہنچاؤں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک بات پوچھتے ہیں۔ ذرا پوچھنے کا انداز یہ بھی سنیے اور اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کس طرح کرتے تھے۔ عرض کی، قلت، وہ کہتے میں نے کہا، یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر نثار ہوں۔ انداز دیکھیے، اس سے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کس طرح ادب کرتے تھے کہ بات کرنے میں بھی کسی کمزوری کوتاہی کا کوئی پہلو نہیں رہنے دیتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، مجھے خبر دیجئے، اخبرنی، مجھے بتائیے، عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ ایک صحابی کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول جانتا ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ رب تعالیٰ نے تو اپنی ذات بھی اپنے حبیب سے نہیں چھپائی، وہ علم عطا کرنے والا، اور کتنا علم عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ یہاں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام، قرآن میں ان کا بیان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ کتنی چیزیں ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ مشکل۔ کب سے دنیا ہے، کب تک رہے گی، کتنی چیزیں ہیں، کس شکل میں ہیں۔ تفسیروں میں دیکھیے، تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، ہر چیز کا نام بھی معلوم۔ آج ہم کتنی زبانوں کے نام لے سکتے ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام تمام جانتے تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے جن کو صرف نام سکھائے گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ لفظ ما، میم الف ما، عام ہے، کامن جسے کہتے ہیں، یعنی اس سے ہم کسی چیز کو اب نکال نہیں سکتے۔ جو بھی آپ کہیں گے وہ اس میں آ گیا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کتنا کچھ عطا فرمایا وہ دینے والا عطا کرنے والا اللہ تعالی جانتا ہے، یا جنہیں ملا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ سکھایا۔ حضرت جابر نے عرض کی مجھے بتائیے سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف نہیں فرمایا، دیر نہیں فرمائی، فوراً فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، بے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا۔ حضرت جابر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس نور کی آگے فیضان کی تقسیم کی، اسی سے اس وقت تک کچھ نہیں تھا، لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، انسان، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا، اور اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دنیا کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا، اور اس نور سے آگے ساری کائنات بنی، قلم، لوح، عرش، اور یہ تمام جتنی اس پوری حدیث میں تفصیل ہے کہ اسی سے سب کچھ بنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے خاتم النبیین بھی بنا دیا تھا کہ یہ سب سے آخری نبی ہوں گے، اول ہیں خلقت میں اور آخر ہیں بعثت میں، یعنی پیدا ہونے میں اول، تشریف لانے میں سب سے آخری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے ہیں، یہ بھی ذرا بیان سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو اے میرے محبوب تجھے حبیب بنایا ہے، یعنی وہ اگر خلیل اللہ ہیں علیہ السلام تو آپ حبیب اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے زیادہ کوئی مکرم اور معزز عزت والی مخلوق پیدا نہیں کی، بلکہ دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں اپنی بارگاہ میں تمہاری عزت اور منزلت دکھاؤں۔ یعنی یہ کائنات بنی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے۔ تو پتہ چلا یہ سب پوری کائنات، کچھ بھی جو ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے، یہ سب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو کیوں نہ کہیں آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی حدیث میں فرمایا وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، ابن عساکر میں یہ روایت موجود کہ اگر آپ کو نہ بناتا تو میں دنیا کو ہی نہ بناتا۔ میں نے یہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں، میں نے اصل میں آپ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنانی ہیں اور پہنچانی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ واقعی آپ خود بھی سن کر خوش ہوں اور آپ کی زبان بھی اور دل بھی کہے کہ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اتنی شان والے ہیں کہ جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کا غلام بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ معجزات کے حوالے سے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات سناؤں گا۔
لیکن اس سے پہلے یہ باتیں سن لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام، یہ مسجود ملائک، ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا ان کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں. کیوں کہ انہی سے آگے پھر انسانی نسل شروع ہوئی، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تھا تو پہلے لوگ جتنے تھے وہ سب ختم ہو چکے. ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بچے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. انہی کی اولاد دنیا میں پھیلی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، جودی پہاڑ پر قرآن میں ذکر ہے. تو یہ بھی برکت تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، کیونکہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. وہ کیسے گوارا کرتا، یہ جوان تھے، نہیں مانے. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ کو کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ وہ تکلیف دہ ہو، یعنی ایسی ٹھنڈ جس میں سلامتی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی. تو یہ برکت بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کہیں گے کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رشتے میں سیدنا ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، کتابوں کے مطابق تبوک کے سفر سے واپس آئے. تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے ایک مدح کہی ہے، قصیدہ لکھا ہے آپ کی شان میں، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں انہوں نے یہ شعر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا کہ وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا فی صلبہ انت کیف یحترق، آپ ان کی پشت انور میں تھے، پھر وہ کیسے جلائے جاتے، آگ ان کو کیسے جلاتی؟ یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت انور میں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی شان والے ہیں. مقام ابراہیم آج بھی کعبۃ اللہ کے پاس موجود. اللہ ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کی شان ہے. آگ بھی گلزار ہوئی ان پر، کعبہ بھی انہوں نے بنایا. انہوں نے دعا کی یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، بسانے والا تو بھیج دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمنا کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں. بیان ابھی جاری ہے. آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. اسے میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں آگے بڑھاؤں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیک یا رسول اللہ.